بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومر میں ہمارا 58واں سبق ہے، جس میں ہم توابع کی تیسری قسم یعنی بدل اور اس کی اقسام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: بدل کی تعریف اور وضاحت، بدل کی اقسام کی وجہ حصر، بدل کی اقسام کی تعریف اور مثالیں بمعنی ترکیب، بدل اور مبدل منہ میں موافقت، اور آخر میں اجراء اور ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بدل کی تعریف کریں گے۔ تعریف بدل کی یہ ہے کہ بدل لغت میں عوض کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں بدل وہ تابع ہے جس کی طرف اس چیز کی نسبت کی گئی ہو جو اس کے مطبوع کی طرف منسوب ہو، اور نسبت سے مقصود وہ خود ہو، اس کا مطبوع نہ ہو بلکہ مطبوع کو بطور تمہید ذکر کیا گیا ہو۔ پھر بدل کے مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں بدل وہ تابع ہے جس کی طرف اس چیز کی نسبت کی گئی ہو جو اس کے مطبوع کی طرف منسوب ہو، اور یہاں نسبت سے مقصود وہ خود ہو، اس کا مطبوع نہ ہو بلکہ مطبوع کو بطور تمہید ذکر کیا گیا ہو۔ آئیے اب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ بدل میں نسبت سے مقصود خود بدل ہی ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید اخوکا، آیا میرے پاس زید یعنی تمہارا بھائی۔ تو یہاں پر اس مثال میں مجید کی مثال سے مقصود صرف اخو کا ہے، اور زید کا ذکر جو کہ مبدل منہ یا مطبوع ہے، اس کا ذکر صرف اخوکا کی طرف مجید کی نسبت کے لیے تمہیدن کیا گیا ہے۔ تو نسبت سے مقصود اصل میں بدل یعنی اخوکا ہے، جبکہ زید جو کہ مبدل منہ یا مطبوع ہے، اس کا ذکر بطور تمہید کیا گیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس سے صفت، تاکید اور عطف بیان خارج ہو گئے، اس لیے کہ ان میں نسبت سے مقصود یہ خود نہیں ہوتے بلکہ مقصود مطبوع، موصوف، مؤکد اور مبین ہوتا ہے، اور اسی طرح اس سے عطف بالحرف بھی خارج ہو گیا، اس لیے کہ اس میں نسبت سے مقصود مطبوع یعنی معطوف علیہ اور تابع یعنی معطوف دونوں ہوتے ہیں۔ تو نسبت سے مقصود یہاں بدل خود ہے، جبکہ صفت، تاکید اور عطف بیان میں وہ خود مقصود نہیں ہوتے بلکہ ان کے مطبوع یعنی موصوف، مؤکد، مبین مقصود ہوتے ہیں، جبکہ عطف بالحرف میں تابع اور مطبوع یعنی معطوف اور معطوف علیہ دونوں مقصود ہوتے ہیں۔ اردو میں بدل کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ بدل میں عموماً اردو ترجمہ میں یعنی کا معنی کیا جاتا ہے، جیسے جاءنی زید اخوکا، آیا میرے پاس زید یعنی تمہارا بھائی۔ بدل کی اقسام کی وجہ حصر۔ بدل دو حال سے خالی نہیں، اس کا مدلول اور مبدل منہ کا مدلول اور مصداق ایک ہوگا یا نہیں۔ اگر ایک ہے تو یہ پہلی قسم بدل القل ہوگا،
اگر نہیں تو پھر دیکھیں گے کہ اس کا مدلول مبدل منہو کے مدلول کا بعض ہے یا نہیں. اگر بعض ہے تو یہ دوسری قسم بدل البعض ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر دیکھیں گے کہ بدل اور مبدل منہو کے درمیان کلیت اور جزئیت کے تعلق کے علاوہ دوسرا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو. تو اگر تعلق ہو تو یہ تیسری قسم بدل الاستعمال ہے، اور اگر کوئی تعلق نہ ہو تو یہ بدل الغلط ہے. بدل دو حال سے خالی نہیں، اس کا مدلول اور مبدل منہو کا مدلول اور مصداق یا تو ایک ہوگا یا ایک نہیں ہوگا. اگر ایک ہے تو یہ بدل کی پہلی قسم بدل الکل ہے، اور اگر ایک نہیں تو پھر دیکھیں گے کہ آیا اس کا مدلول اور مبدل منہو کا مدلول، یعنی اس کا مدلول مبدل منہو کے مدلول کا بعض ہے یا نہیں. اگر بعض ہے تو یہ دوسری قسم بدل البعض ہوگا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر دیکھیں گے کہ بدل اور مبدل منہو کے درمیان کلیت اور جزئیت کے تعلق کے علاوہ دوسرا کوئی تعلق ہو تو یہ تیسری قسم بدل الاستعمال ہے، اور اگر کوئی تعلق نہ ہو تو یہ بدل الغلط ہے. بدل کی اقسام، بدل کی 4 قسمیں ہیں. وجہ حصر سے ثابت ہے کہ بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال اور بدل الغلط. بدل الکل، تعریف بدل الکل کی یہ ہے کہ بدل الکل اس تعبیر کو کہتے ہیں جس میں بدل اور مبدل منہو کی مصداق یعنی مقصد بعین ہی ایک ہو. یعنی بدل اور مبدل منہو دونوں ایک ذات یا ایک چیز پر صادق آئیں، مفہوم اگرچہ مختلف کیوں نہ ہو. جیسے جاءنی زید اخوکا، آیا میرے پاس زید یعنی تمہارا بھائی. تو یہاں پر زید اور اخوکا تمہارا بھائی دونوں کا مصداق ایک ہے. یہاں پر زید مبدل منہو اور اخوکا بدل ہے. اس کو بدل مطابق بھی کہتے ہیں، اس کو بدل مطابق بھی کہتے ہیں. تو بھائی بدل الکل اس تعبیر کو کہتے ہیں جس میں بدل اور مبدل منہو کی مصداق یعنی مقصد بعین ہی ایک ہو. اب اس کی ترکیب کرتے ہیں جاءنی زید اخوکا، جو کہ بدل الکل کی مثال ہے. اس میں جاءنی، جاء فعل نون وقایہ کا، یا ضمیری منصوب متصل برائے واحد متکلم مفعول بھی، یہاں پر منصوب محلن ہو کے مفعول بھی ہے. زید مبدل منہو، اخوکا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر بدل الکل. اخ جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور حالت رفعی میں یہ واو کے ساتھ آتا ہے. تو اخو کا یہاں پر مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر بدل الکل ہے زید مبدل منہو سے. مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر فاعل ہوا جاءنی فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بدل کی دوسری قسم بدل البعض ہے. تعریف بدل البعض کی یہ ہے کہ بدل البعض اس تعبیر کو کہتے ہیں جس میں بدل کا مصداق یعنی معنی مبدل منہو کا جز ہو. پھر عام ہے کہ جز قلیل ہو یا مساوی ہو یا اکثر. جیسے ضرب زید رأسہ، مارا گیا زید یعنی اس کا سر پیٹا گیا. تو بدل البعض میں بدل البعض وہ تابع ہے جس میں بدل کا مصداق مبدل منہو کا جز ہو.
अब इसकी तरकीब करते हैं। ज़ुरिबा ज़ैदुन रअसुहु। ज़ुरिबा पहले माजी मजहूल, ज़ैदुन मुबदल मिन्हु, रअसुहु मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैहि मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर बदलुल बाज़। मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर यानी बदलुल बाज़ से मिलकर नाइब फ़ाइल हुआ ज़ुरिबा पहले माजी मजहूल के लिए। फेल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। बदलुल इस्तेमाल बदल की तीसरी किस्म है। तारीफ बदलुल इस्तेमाल की ये है कि बदलुल इस्तेमाल उस ताबिक़ को कहते हैं जिसमें बदल का मिस्दाक मुबदल मिन्हु का मुताल्लिक हो, यानी मुबदल मिन्हु से ताल्लुक रखता हो, ताल्लुक कुल जुज़ वाला ना हो। बदलुल इस्तेमाल उस ताबिक़ को कहते हैं जिसमें बदल का मिस्दाक मुबदल मिन्हु का मुताल्लिक हो, और यहाँ मुबदल मिन्हु से ये ताल्लुक रखता हो लेकिन ये ताल्लुक कुल जुज़ वाला न हो। जैसे सुलिबा ज़ैदुन सौबुहु, छीना गया ज़ैद यानी कपड़ा उसका। तो इसमें बदल मुबदल मिन्हु को शामिल है लेकिन इसका यह ताल्लुक कुल और जुज़ वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पर बदल का मिस्दाक जो है वो मुबदल मिन्हु के मुताल्लिक से है। अब इसकी तरकीब करते हैं। सुलिबा ज़ैदुन सौबुहु। सुलिबा पहले माजी मजहूल, ज़ैदुन मुबदल मिन्हु, सौबुहु मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैहि मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर बदलुल इस्तेमाल। मुबदल मिन्हु और बदल मिलकर नाइबुल फ़ाइल हुआ सुलिबा पहले माजी मजहूल के लिए। फेल अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। बदल की चौथी किस्म बदलुल गलत है, और तारीफ इसकी ये है कि बदलुल गलत उस ताबिक़ को कहते हैं कि जब मुबदल मिन्हु का मुंह से गलती से निकलने के बाद दूसरे लफ्ज़ यानी बदल से इसका तदारुक किया जाए, यानी जो गलती के बाद सही लफ्ज़ बोला जाए। जैसे मररतु बिरजुलिन हिमारिन, गुजरा में आदमी से, नहीं गधे से। इस मिसाल में हिमार जो है ये बदलुल गलत है, इसको बदल मुबायन भी कहते हैं। तो बदलुल गलत उस ताबिक़ को कहते हैं कि जब मुंह से मुबदल मिन्हु का गलती से निकलने के बाद दूसरे लफ्ज़ यानी बदल से इसका तदारुक किया जाए, तो दूसरा लफ्ज़ जो है वो बदलुल गलत है। जैसे मररतु बिरजुलिन हिमारिन। अब इसकी तरकीब करेंगे। मररतु फ़ेल बा फ़ाइल, मररतु फ़ेल और इसमें तो ज़मीर मरफ़ू मुतसिल ज़मीर बारिज़ मरफ़ू महल्लन होके इसका फ़ाइल। बिरजुलिन इसमें बा जारा और रजुलिन मुबदल मिन्हु। आगे जाकर हिमारिन बदलुल गलत। मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर मजरूर हुआ बा जारा के लिए, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हुआ मररतु फ़ेल के साथ। मररतु फ़ेल बा फ़ाइल अपने मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। अब हम बदल और मुबदल मिन्हु में मुवाफ़क़त के बारे में पढ़ेंगे। बदल और मुबदल मिन्हु में मुवाफ़क़त को दो एतबार से ज़ेर मुताला लाएंगे। तज़कीर तानीस और वहदत जमियत के लिहाज से और तारीफ तनकीर के लिहाज से। सबसे पहले तज़कीर तानीस और वहदत जमियत के लिहाज से मुबदल मिन्हु और बदल में मुवाफ़क़त के बारे में पढ़ेंगे। बदलुल कुल में बदल तज़कीर तानीस और वहदत जमियत में मुबदल मिन्हु के मुवाफ़िक होता है। बदल कुल में बदल तज़कीर तानीस
اور وحدت جمعیت میں یعنی مفرد اور جمع میں مبدل منہو کے موافق ہوتا ہے۔ بدل البعض اور بدل الاجتمال میں ضمیر مبدل منہو کے موافق ہوتی ہے۔ بدل البعض اور بدل الاجتمال میں جو ضمیر لایا جاتا ہے وہ مبدل منہو کے موافق ہوتی ہے۔ بدل الغلط میں صرف اعراب میں مبدل منہو کے ساتھ موافقت ہوتی ہے۔ بدل الغلط میں صرف اعراب میں مبدل منہو کے ساتھ موافقت ہوتی ہے۔ تعریف و تنکیر میں موافقت۔ بدل اور مبدل منہو کی تعریف و تنکیر میں موافقت ضروری نہیں۔ یہاں پر عقلی طور پر 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلا یہ کہ بدل نکرہ اور مبدل منہو معرفہ ہو، جیسے بالناسیت ناسیت کاذبت، تو یہاں پر بدل جو ہے وہ نکرہ ہے ناسیت کاذبت اور مبدل منہو معرفہ ہے بالناسیت میں الناسیتی۔ دوسرا ہے کہ بدل معرفہ اور مبدل منہو نکرہ ہو، جیسے جاءنی اخ لک زید، تو یہاں پر بدل جو ہے زید وہ معرفہ ہے اور اخ مبدل منہو نکرہ ہے۔ تیسرا ہے کہ بدل اور مبدل منہو دونوں معرفہ ہوں، جیسے جاءنی زید اخوک، تو یہاں پر زید مبدل منہو یہ بھی معرفہ ہے اور اخوک مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بھی معرفہ ہے۔ ان میں صرف پہلی صورت اس وقت درست ہوگی جب بدل کو کسی صفت کے ساتھ موصوف کریں گے، یعنی بن ناسیتی ناسیت کاذبت، تو یہاں پر بن ناسیتی میں الناسیہ مبدل منہو معرفہ ہے، جبکہ اس کا بدل ناسیت نکرہ ہے، تو اس کو صفت کے ساتھ موصوف کریں گے جو کہ کاذبت ہے، تو پھر یہ صورت بھی درست ہو جائے گی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کا سمجھنا چند ضابطوں پر موقوف ہے، جو کہ یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ بدل اور مبدل منہو میں مقصود بالذات بدل ہوتا ہے، مبدل منہو صرف تمہید کے لیے آتا ہے۔ بدل اور مبدل منہو میں مقصود بالذات بدل ہوتا ہے، مبدل منہو صرف تمہید کے لیے آتا ہے۔ دوسرا ہے کہ مقصود کا غیر مقصود سے اعلیٰ یا برابر ہونا چاہیے، مقصود کا غیر مقصود سے اعلیٰ یا برابر ہونا چاہیے۔ اور تیسرا ہے کہ معرفہ نکرہ سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ جب یہ 3 ضابطے سمجھ آ گئے تو اب یہ بات سمجھنا آسان ہو گیا کہ مذکورہ 4 صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں بدل کے لیے صفت لانا ضروری ہے، باقیوں میں ضروری نہیں، کیونکہ ان میں بعض میں بدل اور مبدل منہو مساوی ہے اور بعض میں اعلیٰ ہے۔ صرف پہلی صورت میں بدل نکرہ ہے اور یہ معرفہ سے ادنا ہے، تو اس کو معرفہ کے قریب کرنے کے لیے صفت لانا واجب ہے، کیونکہ صفت نکرہ کو معرفہ کے قریب کر دیتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بالناسیت ناسیت کاذبت، تو اس مثال میں ناسیت بدل ہے الناسیت سے جو کہ معرفہ ہے، اور بدل جو ہے وہ نکرہ ہے، تو اس کو کاذبت کے ساتھ موصوف کیا گیا۔ اجرا بما ترکیب۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر اہدے فعل امر، ضمیر ضرب مستتر معبر بانت فاعل، نا ضمیر منصوب متصل مفعول به اول۔ اہدے فعل اور اس میں انت ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مستتر واجب الاستتار مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور نا ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول اول۔ الصراط المستقیم موصوف صفت مل کر مبدل منہو، الصراط
موصوف، المستقیمہ صفت، پھر یہ دونوں مل کر مبدل منہو، آگے جا کر صراط مضاف، الذین اسم موصول، انعمتا فعل با فاعل، انعمتا فعل، اور اس میں تا ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل، علیہم جار مجرور مل کر متعلق ہوا انعمتا فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا، الذین اسم موصول کے لیے، موصول صلہ مل کر مضاف الیہ، صراط مضاف کے لیے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر بدل ہوا مبدل منہ کے لیے، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ مفعول ثانی ہوا، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ قال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا۔ اب یہاں پر قال فعل، موسیٰ مرفوع تقدیراً اس کے لیے فاعل، لأخیہ اس میں لام جارا، اخیہ مرکب اضافی ہو کر مبدل منہ، ہارون بدل، مبدل منہ بدل مل کر مجرور ہوا لام جارا کے لیے، جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق ہوا قالا فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یسألون فعل مضارع، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، اور کھا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی منصوب محلن ہو کے، عن جارا، الشہر موصوف، الحرام صفت، قتال مصدر عامل، اور فیہ جار مجرور مل کر متعلق قتال مصدر کے، فیہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا قتال مصدر کے لیے، الشہر الحرامی موصوف صفت مل کر مبدل منہ، قتال فیہ مصدر اپنے متعلق سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مجرور ہوا عن جارا کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا یسألون فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔